غیر مومن افراد کی صلبوں میں موجود مومن نسلوں کا خیال۔ یہ الہی قانون ہے کہ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ اگر وہ الگ ہو جاتے تو ان میں جو لوگ کافر تھے ہم انہیں دردناک عذاب کی ضرور سزا دیتے، یعنی وہ مومنین جو کافروں کی صلب میں قرار دیے گئے ہیں، جب تک وہ مومنین کفار کی صلب سے نکل نہ جائیں تب تک عذاب الہی رکا رہتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومنین کی صلب میں جو کفار قرار دیے گئے ہیں اور اسی طرح کفار کی صلب میں جو مومنین قرار دیے گئے اگر کفار سے الگ ہو جائیں تب خدا کافروں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ خدا کی حکمت ہے کہ یہاں موقع دیا جاتا ہے اور انتظار کیا جاتا ہے کہ عذاب جب نازل ہو تو اس کی زد میں صرف کفار اور منافقین ہی آئیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال ہوا کہ امیر المومنین نے قیام کیوں نہیں کیا تو فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومن کی صورت میں کچھ امانتیں کفار و منافقین کی صلبوں میں قرار دی تھیں کہ جب تک وہ امانتیں ان کی صلبوں سے خارج نہیں ہو جاتی تب تک وہ بھلا کیسے تلوار اٹھاتے۔ امت مسلمہ میں اختلاف پیدا نہ ہونے پائے، یہی وہ سب سے اہم علت اور وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے فاتح خیبر و خندق نے سکوت اختیار کیے رکھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ صبر کرنا اس عظیم مصیبت پر مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے سے بہتر ہے۔ جب آپ علیہ السلام کے عہد خلافت میں طلحہ اور زبیر نے بیعت توڑی اور داخلی فتنہ پردازی میں پڑ گئے تو آپ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے موقف اور ان لوگوں کے موقف کے درمیان متعدد بار موازنہ کیا اور فرمایا میں نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنے حق سے چشم پوشی کی تاکہ اتحاد باقی رہے، لیکن ان لوگوں نے پہلے اپنی مرضی سے بیعت کی اور بعد میں اپنی بیعت توڑ دی، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ اسی لیے مولا کائنات علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ امت میں اتحاد و اتفاق قائم رہے، چاہے اپنے حق سے دستبردار ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خون کے گھونٹ پی کر بھی غاصبین خلافت کی مدد صرف اس وجہ سے کی کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق برقرار رہے۔ تبھی تو فرماتے ہیں اب میں ڈرا اگر کوئی رخنا یا خرابی دیکھنے کے باوجود اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو یہ میرے لیے اس مصیبت سے بڑھ کر ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے، امت مرتد نہ ہو جائے۔ بعض آیات قرآنی اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے اور آپ کو یہ بات بار بار پریشان کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت میرے بعد میرے دین سے منحرف ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بارہا یہ دیکھ چکے تھے کہ امت کو جہاں بھی موقع ملتا وہ راہ راست سے انحراف کرنے لگتی۔ چنانچہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ چکے تھے کہ جب کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑائی تو سب ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور منافقین کے رئیس عبداللہ ابن ابی کے ذریعے ابو سفیان سے امان نامہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ اہم مسئلہ تھا جس کا غم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھائے جا رہا تھا کہ کہیں امت میرے بعد ارتداد کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو وہ قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ دین اسلام سے منحرف ہونے لگے۔ ایسے نامساعد حالات میں اگر حضرت علی علیہ السلام قیام کرتے تو کیسے کرتے، جبکہ ان کا ہدف حصول سلطنت نہیں بلکہ بقاء و دوام اسلام تھا۔ جب صدیقہ طاہرہ نے مولا کائنات سے کہا کہ کیوں قیام نہیں کرتے، اتنے میں مؤذن کی صدا بلند ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تب آپ علیہ السلام نے جناب سیدہ سے پوچھا کہ اے بنت رسول، کیا آپ کو یہ گوارا ہے کہ آپ کے بابا کا نام دنیا سے مٹ جائے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے قیام نہیں کر رہا ہوں۔ بیرونی دشمنان اسلام کا خطرہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مولا کائنات علیہ السلام قیام کرتے تو مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی، اب چاہے اس قیام میں مولا کے چاہنے والے شہید ہوتے یا ان کے مخالفین قتل ہوتے، لیکن اس طرح مسلمانوں کی باہمی طاقت و قدرت کمزور ہوتی۔ دوسری طرف ہمیشہ بیرونی دشمن کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، اور اگر آپس میں تصادم ہو جاتا تو حقیقی دشمن سے مقابلے میں کھڑے ہونے کی قدرت اور طاقت نہ رہتی۔ بس اگر امیر المومنین علیہ السلام قیام کرتے
تو کسی بھی صورت میں یہ قیام پسندیدہ نہ ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب مرکز اسلام کا داخلی محاذ کمزور ہوتا تو کسی بھی صورت میں خارجی محاذ کے دفاع کے لیے ان کے پاس طاقت و صلاحیت نہ رہتی۔